مفتی عزیز الرحمان، مفتی عبدالقوی، جن کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، میرا خیال میں عزتدار آدمی وہ ویڈیو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ان علماء کا احترام بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کسی اور پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے ہمیں خود اپنی اصلاح پر، اپنے اعمال پر نظر کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے۔ ہم خود بہت ہی اندر خانے، بہت برے ہیں، گندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ لہٰذا اس وقت یہ سوشل جو اس وقت مسلمانوں کی تہذیب، تمدن اور مسلمانوں کی تہذیبی جو یلغار ہے جو ہو رہی ہے، اس باب میں علماء کو، صلحاء کو، دینی لوگوں کو، پیشواؤں کو بڑے محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ میں ان تمام حضرات سے معافی کے ساتھ گزارش کروں گا کہ خدا را محتاط ہو جائیں، خدا را محتاط ہو جائیں۔ آپ کی میری بدنامی اور رسوائی سے اسلام کے اوپر حرف آ رہا ہے، لہذا آپ کو مجھے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پہ انہیں بہت سارے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو کوئی پیغام دے دیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ جو دور ہے نا، یہ دور اصلاح کا رہا ہی نہیں ہے، اخلاص کا رہا ہی نہیں ہے، ایثار کا رہا ہی نہیں ہے۔ یہ دور جو ہے حلم کا، تحمل کا، بردباری کا رہا ہی نہیں ہے۔ یہ تو پگڑی اچھالنے کا دور آ گیا ہے۔ یہ دور جو ہے اصل میں میڈیا کا جو وار ہے وہ ہے ہی اس بنیاد پر بھئی پردہ دری کی جائے، ستر پوشی کرنے کی بجائے کہ پردہ دری کی جائے اور اچھالا جائے معاملات۔ یعنی ایک عالم کو گندہ کر کے میں گندہ ہوں، کوئی عالم گندہ ہے تو وہ گندہ جو ہے اس پر پردہ ڈالنے کی بجائے ہم اس کو اچھال رہے ہیں۔ کیوں اچھال رہے ہیں؟ تاکہ ایک دریا کی ایک مچھی گندی تو سارے دریا کو گندہ کیا جائے، سب لوگوں کو بدنام اور رسوا کیا جائے۔ اصل میں اس کے پیچھے خاص گہری سازش ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ منفی سازشوں کی طرف جانے کی بجائے پہلے ہمیں جو ہے اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ اس باب میں خود یعنی اس باب کے اندر میری جو رائے ہے، دیندار لوگوں کو سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، بولنا بھی سوچ سمجھنا چاہیے۔ جن لوگوں نے ان کی ویڈیوز کو وائرل کیا، کیا انہوں نے اچھا کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں ایکسپوز کیا، یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو خراب کر رہے تھے، اسلام کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم نے بہت اچھا کیا انہیں ایکسپوز کر کے۔ کیا انہوں نے غلط کیا، یہ ٹھیک کیا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ جو رائے آ رہی ہے، یہ اصل میں اسلام اور اسلامی تہذیب اور دینی علم اور یہ جو تشخصات ہیں ان کو ذلیل، بدنام، رسوا کرنے کے لیے یہ سارا ایک خاص ایک تکنیک کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اصل میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نفس اور شیطان کے اعلی کار ہیں۔ ہم خود لامعالی، میں اس معاملے میں میری رائے اور ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو ہم جو لوگ ہیں دین کے پیشوا، ہم جو کالی بھیڑیں ہیں، ہمیں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ ہمیں اب وہ دور پرانا نہیں رہا کہ پرانے دور میں چیزیں ہوتی تھیں وہ اور انداز کی تھیں، اب یہ اور دور آ گیا ہے، تو اس دور میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم محتاط ہوں گے تو اب لامعالی اسلام کے علماء کے لام مخالفین لوگ موجود ہیں، انہوں نے تو پھر ان چیزوں کو وائرل کرنا ہے، وہ تو موقع کی تلاش میں ہیں، تو لہٰذا ہم موقع کیوں فراہم کر رہے ہیں؟ تو سب سے پہلی تنقید جو ہے موقع فراہم کرنے والوں پر ہے، اور دوسری بات جو ہے جن لوگ جو بیٹھے اسی طاق میں، اسی گھات میں بیٹھے ہیں، اسی موقع کی تلاش میں بیٹھے ہیں، انہوں نے تو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ تو اس پر ایجنسیز باقاعدہ کام کر رہی ہیں، NGOز اس موضوع پر کام کر رہی ہیں کہ لامعالی اس طرح کی کمزور چیزیں جو ہیں ان کو اچھالا جائے اور ایک چیز کو، ایک فرد کو گندہ کر کے پورے ادارے کو گندہ قرار دیا جائے۔ اسلام دشمن NGOز ہیں وہ؟ دیکھیے، لامعالی اس میں بہت سارے اصل خود جو ہم لوگ ہیں، ہم خود اسلام دشمن ہو چکے ہیں۔ ہم ان کو اسلام دشمن کرنے کی بجائے جب ہم خود جو لوگ اسلام کا، ایمان کا، اللہ اور اس کے رسول کا لبادہ پہن کر ہم جو نفس اور شیطان کے راستے پر چلے ہوئے، ہمیں خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ پہلے اپنی اصلاح آپ، پھر کسی اور کو اعلی کار۔ ہم خود جب نفس اور شیطان کے اعلی کار ہیں تو لامعالی دوسروں نے دیکھنا ہے، تو اس بات سے پھر اب کیونکہ اقدار جو ہیں وہ رہی نہیں ہیں، ویلیوز جو ہیں وہ ڈی ویلیو ہو گئی ہیں، اقدار رہی نہیں ہیں۔ اب ہمارا یعنی اس وقت جو دنیا کے جو مسائل ہیں اور اس وقت دنیا جس رخ پہ جا رہی ہے، یہ جو کلچرل وار، ثقافتی وار ہو چکا ہے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اخلاق باختگی جو ہو چکی ہے، گھر گھر پریشان ہے، علماء ہوں، پیر ہوں، مشائخ ہوں، دیندار ہوں، واعظ کرنے والے مبلغین ہوں۔ دیکھیں، میڈیا کے دور نے اس نے ہمارے پاس رکھا کیا ہے؟ پہلے یہ بتائیں، کچھ ہے ہمارے پاس ہم کسی کو کہنے کو یا کسی کو بتانے یا کسی کی اصلاح؟ اس دور میں تو بہت ہی اس وقت حیا کو، شرم کو اتنا بڑا خطرہ ہو گیا ہے۔ اس وقت فقط مسلمان کہلانا بھی اب بہت مشکل ہو رہا ہے۔
آنے والا دور اس سے زیادہ مشکل ہوگا، تو ہمیں بھائی قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کر اٹھانے کی ضرورت ہے، سوچ سمجھ کے بولنے کی ضرورت ہے، سوچ سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو مجھے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔